فرنگی ماحول میں زنا کی کثرت کی وجہ سے بن بیاہی مائیں بہت ہیں، تو وہاں تو یہ برائی اس کو محسوس کرنا ہی ختم ہو گیا، اور وہ جب بچہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتی ہیں، خاندان تو ہوتا نہیں۔ اب یہ ایسے بچے جو بڑے انہوں نے گینگ کا روپ بنا لیا، اور یہ معاشرے کے خلاف ان کے اندر نفرت، غصہ اور غم ہوتا ہے، اور آپس میں اختلاف اور جھگڑوں کی وجہ سے ان کی نفرت انتہا کو ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو محروم القسمت لوگ سمجھتے ہیں، لہذا ہر چیز دوسروں سے چھین کر لینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی معاشرے کے اندر فتنوں کو اور جرائم کو جنم دیا۔ تو موسیقی سے جرائم تو آئے، موسیقی سے کبھی خیر نہیں آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق اور سچ ہے، تو جہاں موسیقی عام ہوگی وہاں جرائم بڑھیں گے، وہاں کبھی امن نہیں ہو سکتا۔ تو امن چاہتے ہیں تو دین پر عمل کرنا پڑے گا، اور موسیقی تو ہمیشہ جرائم کو جنم دیا کرتی ہے۔ تو ان لوگوں نے گینگ بنا لیے، پھر آگے پھر انہوں نے ریپ میوزک شروع کیا، اور پھر مزید اس کی اپنی تفصیلات ہیں بہت زیادہ، تو حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم میوزک نہیں سن رہے ہیں، تو اسٹریٹ اسٹوری سن رہے ہیں، کہ وہ اپنے غم کے حالات رو کے، چیخ کے، اور کالے کپڑے پہن کے، اور ناک میں چھلے ڈال کے، پتہ نہیں کس کس طرح وہ کرتے ہیں۔ ابتداء میں فرنگی کے ماحول میں بھی اس میوزک کے خلاف نفرت تھی، آہستہ آہستہ وہاں بھی یہ پھر پاپولر ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کے بعد جو اگلا فیز ہوا کہ جب گانے بجانے والوں نے جو اس قسم کے مظلوم لوگ تھے اپنی مظلومیت کا چرچا کیا، تو شیطان نے پھر 4 جوتے اور آگے بڑھا کر ایسی موسیقی کے سر تال ایجاد کیے جو مایوس زندگی گزارنے والوں کے دلوں کو تڑپانے لگی۔ اب فرنگی ماحول میں مایوس ڈپریسو لوگوں کی تعداد بہت زیادہ، کوئی فیملی سے دور، کوئی گھر سے دور، کوئی اپنے محبوب سے دور، کوئی بڑھاپے کی وجہ سے تنہائی کا شکار، لیکن در حقیقت اللہ رب العزت سے دور ہونے کی وجہ سے یہ ڈپریشن کا شکار تھے۔ ان کا خودکشی کا دل چاہتا ہے، تو ان کو موسیقی کی ایک نئی قسم ہیوی میٹل اچھی لگنے لگی، کہ اس میں بھی موسیقی میں گانا گانے والا چیختا ہے، چلاتا ہے، عجیب بے ڈھنگے انداز سے اپنا سلسلہ چلاتا ہے۔ پھر مزید شیطان تو ساتھ ہی ہے، اور یہ کام تو شیطانی ہی ہے، تو شیطان نے اس کو پھر اپنے اور مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ایک تو ہے نا فقط یہ اس کا غلط جنسی استعمال، شہوت کو ابھارنا، لیکن شیطان نے اس سے آگے بڑھ کر اور لوگوں کو اس پہ لگایا۔ وہ کیا ہے کہ شیطان نے لوگوں کو خدا بیدار کرانے کے لیے اور اپنی پوجا کروانے کے لیے بعض گلوکاروں کے دلوں میں موسیقی کی نئی قسم کے نغمے پیدا کیے، اور اس موسیقی کا نام ہے اسٹینک ورشپ، شیطان کی عبادت کرو۔ اس میں صاف اور کھلے لفظوں میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم شیطان کے پجاری ہیں، نفس کے غلام ہیں، ہماری مرضی، ہم جیسے مرضی زندگی گزاریں۔ اس قسم کے گانے بجانے والی عورتیں اسٹیج کے اوپر بغیر کپڑوں کے ہی تقریباً آ جاتی ہیں۔ بہرحال ان کے گانوں میں ہر بول شیطان کی پوجا کرنا سکھایا جاتا ہے۔ ہر آدمی ہر چیز کو کمرشل پوائنٹ سے دیکھتا ہے، حتیٰ کہ حج اور عمرہ جو خالص عبادت والے معاملات ہیں اس کو بھی اب کہتے ہیں جی ٹورزم لکھو، اس کو قانون آ گیا، اس کو ٹورزم لکھو۔ تو جو خالص دینی چیزیں تھیں وہاں بھی کمرشلزم آ گیا، ہر چیز کو کمرشل انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ اب کیا کیا ان لوگوں نے، دماغ کی ان کیفیات کو محسوس کر کے انہوں نے خاص قسم کی خوشبو کو بنایا، اور دماغ کی کیفیات کو سمجھنے کے بعد کیا کیا کہ اس خوشبو کو ایسا بنایا کہ جیسے انسان وہ خوشبو سونگھ لے اس کے اوپر شہوت سوار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پیشہ ور عورتوں نے اس خوشبو کو خرید کے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے ایسی خوشبوئیں بھی بنائیں جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور اپنے اے سی کے ساتھ اس کو تھرو کر رہے ہوتے ہیں، وہاں رکھی وہاں وہ پھیلائی بھی ہوتی ہے۔ اس خوشبو کو سونگھ کر انسان کا دل کرتا ہے کہ میں نے اگر 100 روپے کی چیز خریدنی ہے تو 500 کی خریدوں۔ فضول خرچی کے اوپر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ انسان کے دماغ کو انہوں نے سمجھ کر اس کو کیش کرانا شروع کر دیا۔ لہذا یورپ کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹورز نے اس خوشبو کو تجربے میں استعمال میں لائے، اور واقعتاً وہاں یہ بات ریکارڈڈ ہے کہ ایسا ہوا۔ جب یہ تحقیق سامنے آئی تو سرمایہ داروں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ لوگ بے اختیار ہماری چیزیں خریدنے پر مجبور ہو جائیں۔ اب کھانا کھانے جو لوگ ہوٹل میں جاتے ہیں، پیچھے میوزک چل رہا ہوتا ہے، وہ میوزک انہوں نے آپ کے دل کی تسلی کے لیے نہیں لگایا، آپ کی جیب کاٹنے کے لیے لگایا ہے۔
اور یہ بات ریسرچ سے سامنے آئی. ایک وہ ہے اسکالر ہے, اس نے 25 سال سے زیادہ اس بات کے اوپر محنت کی کہ کھانے کے دوران ہوٹلوں میں میوزک ہونا اور نہ ہونا. اس نے لکھا کہ جب بھی میوزک پیچھے چل رہا ہوتا ہے تو انسان زیادہ کھانا کھاتا ہے, زیادہ بل پے کر کے آتا ہے, زیادہ وقت وہاں لگاتا ہے. تو وہ آپ کے دل کی تسلی کے لیے نہیں ہے, اپنی دکانداری اپنی کمائی بڑھانے کے لیے اور آپ کی جیب کاٹنے کے لیے ہے. وہ ہر چیز کمرشل میں چلی گئی ہوئی ہے. تو بہرحال جب یہ تحقیق سامنے آئی کہ انسان کے دماغ کو استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے مقاصد کے لیے, تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان سرمایہ دار لوگوں نے یونیورسٹیز کو ریسرچ پروجیکٹ کے لیے بھاری رقوم مہیا کی کہ بتائیں ہم گاہک کو اپنا مال خریدنے کے لیے کیسے متوجہ کر سکتے ہیں. چنانچہ سائنسدانوں نے حواس خمسہ کے ذریعے انسانی دماغ کو اپنی مرضی کی اطلاعات غیر محسوس طریقے سے پہنچانے کے طریقے ایجاد کر لیے. سائنسدانوں نے حواس خمسہ کے ذریعے انسانی دماغ کو من مرضی کی اطلاعات غیر محسوس طریقے سے پہنچانے کے طریقے ڈھونڈ لیے. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب ٹی وی کے اوپر اشتہار دیے جاتے ہیں مختلف اشیاء کے یا ریڈیو کے اوپر جس میں میوزک کا تعلق ہو, انسان دیکھنے اور سننے کا تعلق رکھتا ہو, تو ان کے ساتھ میوزک بھی شامل کر دی جاتی ہے اور اس موسیقی کے اندر ایک پیغام ڈال دیا جاتا ہے. اس کو جنگل کہتے ہیں, JINGLE, جنگل شامل کر دیا جاتا ہے جو انسانی دماغ میں پہنچ کر اٹک جاتا ہے. جب انسان چیزیں خریدنے بازار جائے تو اس کو وہ چیز خریدے بغیر اطمینان نہیں ہوتا, کیونکہ دماغ تو اٹک گیا. اب آپ نے میوزک سنا, اس میں تو ایک خاص چیز کا اشتہار تھا, اشتہار دیکھا ہے خاص چیز کا اشتہار تھا, اور آپ لیتے یا نہ لیتے, لیکن اس میوزک کی وجہ سے دماغ کے اندر ایک چیز رکاوٹ پیدا کر دی گئی. وہ رکاوٹ اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک آپ وہ خرید نہیں لیں گے. پیسے ہوں گے تو خرید لیں گے, پیسے نہیں ہوں گے تو ڈپریشن میں چلے جائیں گے. یا چھوٹے بچے نے دیکھ لیا کہ جی میں نے فلاں چیز لینی ہے, فلاں چپس لینا ہے, آپ اسے کہیں بیٹا یہ زیادہ بہتر ہے, یہ لے لو, اس سے قیمتی بھی زیادہ ہے, فلاں ہے, اس کی آپ کوالٹی بیان کریں, لیکن نہیں ابو میں نے لینا ہی وہی ہے. کہ دماغ وہاں اٹک گیا ہوا ہے کہ مجھے وہی کام کرنا ہے. یہ کہ اشتہار بازی نہیں ہے, اصل کے اندر یہ شکار بازی ہے, اور اس شکار بازی کو قانونی طریقہ, قانونی حیثیت مل چکی ہے, قانون کی سرپرستی مل چکی ہے. لہذا اشتہار بازی در حقیقت شکار بازی بن گئی.